آج کا ہمارا موضوع ہے کلاؤڈ برسٹ، سیلاب اور خیبر پختونخوا۔ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے؟ یہ کیوں خیبر پختونخوا میں آیا ہے؟ اس نے کتنا جانی و مالی نقصان پہنچایا؟ بلین ٹریز جو کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں لگے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ 300 ڈیم کا پی ٹی آئی کا وعدہ کیا خیبر پختونخوا میں پورا ہوا؟ کلاؤڈ برسٹ کے نقصانات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے مختصراً جوابات پیش خدمت ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ یعنی کہ بادل کا پھٹنا ایسی فطرتی آفت ہے جس میں آسمان سے اچانک بے تحاشا مقدار میں بارش برس پڑتی ہے، جس سے نہ صرف سیلاب آ جاتا ہے بلکہ پہاڑی علاقوں میں زمینی تودے بھی گرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں کافی جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق جب ایک مخصوص اور چھوٹے علاقے پر بادل پھٹتا ہے اور ایک گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر یعنی کہ 4 انچ سے زیادہ شدید بارش ہو، جس کے نتیجے میں تیز رفتار سیلاب کی لہریں پتھروں اور تودوں کو بہا کر لے جائیں، تو اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ کے دوران تقریباً تمام سہولتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مثلاً بجلی، پانی، گیس، حتیٰ کہ ٹیلی فون سسٹم بھی بیٹھ جاتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے اسباب میں مونسون کی ہوائیں، ہوا کا کم دباؤ، پہاڑی جغرافیہ، موسمیاتی تبدیلی وغیرہ ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ کے اثرات میں سیلاب، لینڈ سلائڈنگ، انفراسٹرکچر کو نقصان، زراعت کو نقصان، جانوروں اور انسانی جانوں کا ضیاع وغیرہ ہیں۔ 14 اور 15 اگست 2025 کی درمیانی شب خیبر پختونخوا میں اچانک انسانوں پر کلاؤڈ برسٹ نام کی قیامت نازل ہوئی۔ گہری نیند میں بے خبر سوئے سینکڑوں افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ مختلف صحافیوں نے مختلف اموات کی تعداد بتائی۔ اب تک آنے والی اطلاعات کے مطابق 400 سے لے کر 800 افراد تک کلاؤڈ برسٹ کا شکار ہوئے، جبکہ 50,000 سے لے کر 1,00,000 تک افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا کے علاقے بونیر میں ہوئیں۔ اس کے علاوہ شانگلہ، مانسہرہ، سوات، باجوڑ، بٹگرام اور دیر میں بھی اموات ہوئیں۔ 16 اگست 2025 کو یوم سوگ منایا گیا۔ یہ صرف خیبر پختونخوا میں ہی نہیں منایا گیا بلکہ پورے پاکستان میں سوگ منایا گیا۔ کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کو اس سانحہ پر اربوں روپے خرچ کرنا ہوں گے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سیلاب زدگان کی دل کھول کر مدد کریں۔ پہلے ہی خیبر پختونخوا دہشت گردی کا شکار تھا، جو کہ اب کلاؤڈ برسٹ جیسے عذاب کا بھی شکار ہو گیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت اور افواج پاکستان مل کر آسمانی آفت کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ قدرتی آفات انسانوں کا مقدر ضروری رہی ہیں، مگر باشعور عوام اور اچھی حکومتوں نے سیلاب اور دوسری آفتوں پر کافی حد تک قابو پایا، جس کے لیے ہمارے پاس بنگلہ دیش کی مثال ہے، جہاں ہر سال سیلاب آتا تھا اور ہزاروں جانیں چلی جاتی تھیں۔ جانی نقصان کے علاوہ مالی نقصان بھی ہوتا تھا۔ ایسی ہی ہالینڈ اور چائنا کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے قدرتی آفات کو کافی حد تک شکست دی۔ انہوں نے کیسے پلاننگ کی،
اس کی مختصراً تفصیل کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے درخت لگوائے۔ درخت سیلاب میں نقصان کو کم کرتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بلین ٹریز لگانے کا دعویٰ کیا گیا، مگر ایک سروے کے مطابق عملی طور پر خیبر پختونخوا کا جنگلی رقبہ کم ہوا۔ خیبر پختونخوا میں ٹمبر مافیا کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اچھا ڈرین سسٹم بھی تباہ کاریاں کم کرتا ہے، مثال کے طور پر جھیلیں، نالے اور چھوٹے ڈیم وغیرہ۔ پی ٹی آئی نے الیکشن میں 300 ڈیم مکمل کرنے کا دعویٰ کیا جو کہ اب تک نہیں بن سکے ہیں۔ بہت سی ایسی بستیاں اور ہوٹل تباہ ہوئے ہیں جو کہ نہروں، نالوں اور دریا پر تعمیر ہوئے تھے۔ ضرورت ہے کہ ایسی بلڈنگز نہ بننے دی جائیں۔ آبی گزرگاہوں میں جو تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ سیلاب کے سلسلے میں قومی کانفرنس بلائی جائے جس میں ڈیموں کے ماہرین موجود ہوں، جو کہ بارشوں سے جو سیلاب آتا ہے اور ہمارے لیے زحمت بنتا ہے اسے رحمت میں بدل دیں، جس کے لیے بنگلہ دیش، ہالینڈ اور چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.